قرآن مجید، فرقان حمید، پارہ نمبر 21، سورۃ العنکبوت کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی دولت ہدایت اور ایمان کی ہے۔ ہدایت اور ایمان کا مقابلہ کائنات کا کوئی خزانہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے پالنہار پروردگار، مجھے ایسا اقتدار، سلطنت، حکومت عطا فرما کہ میرے بعد وہ اقتدار کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ انک انت الوہاب، یا اللہ یہ سارے کے سارے اقتدار کے خزانے بھی تیرے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کو دنیا میں عظیم اقتدار اور حکومت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار اور حکومت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جہاں انسانوں پر اقتدار دیا، وہیں جنات پر بھی آپ کو اقتدار رہا، اور حتیٰ کہ چرند پرند پر اور حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کنٹرول اور اقتدار عطا کیا۔ حضرت سلیمان نے دعائی ایسی مانگی، اور پارہ نمبر 22 سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ حضرت سلیمان کا اقتدار اس انداز کا تھا کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں تو ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں۔ غدوها شہر ورواحها شہر، مہینوں کا سفر آپ دنوں میں کیا کرتے ہیں، ایک مہینے کا سفر ہوا کے ذریعے سے آپ ایک دن میں کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا ہیوی قسم کا اقتدار حضرت سلیمان کو عطا کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دنیاوی عہدہ ہی نہیں عطا کیا، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے حکومت، اقتدار اور سلطنت کا آخری عہدہ اللہ نے حضرت سلیمان کو عطا کیا۔ آج بھی دیکھ لیں، بڑے سے بڑا عہدہ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کا ہوگا، صدر کا ہوگا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ عہدے ہیں، ایک عہدوں سے بھی بڑھ کے اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک بڑا عہدہ عطا کیا کہ آپ کا اقتدار جنات پر بھی تھا، آپ کا اقتدار انسانوں پر بھی تھا، حشرات الارض پر بھی تھا، چرند اور پرند پر بھی تھا، حتیٰ کہ آپ کا اقتدار اور کنٹرول ہواؤں پر بھی تھا۔ قرآن نے تو بڑا
سورہ نمل کے اندر آپ کی واقعات اور اقتدار کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی لائن میں جو سب سے بڑا عہدہ تھا نبوت کا، وہ بھی عطا کیا۔ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آخری عہدہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ کا اقتدار کتنا کیا تھا، بڑا اقتدار، اور دینی لائن میں آپ کو اللہ نے نبوت کا جو آخری عہدہ ہوتا ہے دینی لائن میں، اللہ نے وہ بھی آپ کو عطا کیا۔ تفاسیر میں منقول ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر براجمان تھے اور اپنی کابینہ کے ساتھ ہوا کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں، اور آپ کا گزر ایک ایسے علاقے سے، ایسے بستی سے ہوا کہ جہاں ایک بندہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ اس کی جب نگاہ فضا میں پڑی تو دیکھا ایک بڑا تخت ہے اور اس پر بڑے لوگ سوار ہیں، اور بے ساختہ ہو کر اس نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس دیہاتی کی الفاظ جو سبحان اللہ کی صورت میں نکلے وہ اوپر فضا میں سنا دیے۔ اللہ چاہے نا سینکڑوں میل اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے، سنا دیتا ہے۔ پارہ نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهزمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ایک چمٹی اپنے بل سے باہر آتی ہے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، ایک چمٹی اپنے بل سے باہر آتی ہے اور آ کر یہ اعلان کرتی ہے اپنی چمٹیوں کے قبیلے کو نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهزمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اے میرے قبیلے کی چمٹیوں کیا کرو، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ لاشعوری میں، انجانے میں آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے رون سکتا ہے، حالانکہ سلمان جان بوجھ کے نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چمٹی کی اس اعلان کو سینکڑوں میل دور کیا ہے سنوا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا۔ اللہ جس کو سنانے پہ آئے تو اس کو کون نہیں سنا سکتا۔ آپ اٹھائیں نا چمٹی کو، کان کے قریب بھی کریں گا تو اس کی سانس کی آواز بھی آپ نہیں سن سکتے۔ آپ چمٹی کو اٹھائیں اور چمٹی کو اٹھا کے کان کے ساتھ لگائیں، کسی قسم کی آواز آپ سماعت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت سلیمان علیہ السلام کو بخشا کہ سینکڑوں میل اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں وہ صدا لگا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس کی آواز سلیمان علیہ السلام کو۔ اب اسی کے قرآن کریم کا واقعہ سماعت فرمائے، توجہ کریں۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں کنعان کے ایک کنویں میں موجود ہیں۔ برادران یوسف نے آپ کو کنویں کے اندر پھینک دیا، اور یہ پرانی واقعات کی حقائق۔ آپ کے والد بڑے پریشان ہیں، لیکن پاس میں موجود کنویں میں آپ کو اطلاع و خبر نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عرصے کے بعد مصر کیا اقتدار عطا کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا جس وقت اپنے برادران کو دیا، کہا کہ لے جاؤ میرے والد کو لے کر دو، اور میرے غم اور میری جدائی میں
ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، چلی گئی ہے، اور جا کے بتاؤ کہ یہ میرا کتا آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانا آپ کا کام ہے، آپ کی بینائی کو واپس آنا رب العالمین کا کام۔ اب کیا ہوا بات سمجھنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتا مصر سے چلا، قرآن کہتا ہے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ادھر والد نے کہا کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، پاس کنعان کنویں میں موجود ہے یوسف، لیکن اللہ بتانے پہ نہ آئے تو بتا، اور سینکڑوں میل وہاں مصر سے جس وقت آپ کا کتا بھیجا گیا اور وہاں سے خوشبو اللہ نے سینکڑوں میل دور آپ کو یہاں پہنچا دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ عجیب اقتدار عطا کیا کہ کائنات کے اندر اللہ نے ایسا اقتدار کسی کو نہیں دیا۔ میں یہ کر رہا تھا، تفاسیر میں واقعہ موجود ہے، حضرت سلیمان نے اپنا تخت جس وقت اس علاقے میں اتارا اور اتار کر بلایا اس بندے کو جس نے کہا تھا سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا، آپ نے اپنے زبان سے کون سے کلمات جاری کیے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بندہ گھبرا گیا، غیر بات ہے، تو اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں نے جب تخت کو فضا میں چلتے ہوئے دیکھا اور یہ بلا ساختہ بغیر اختیار کے میری زبان سے سبحان اللہ کے کلمات نکلے، حضرت سلیمان نے کہا یہ تو آپ کو سلیمان کا اقتدار دیکھ کر، ہوا پر کنٹرول دیکھ کر آپ کی زبان سے جو کلمہ سبحان اللہ کا نکلا ہے نا، اس سبحان اللہ کے کلمے پر اللہ نے جو آپ کو اجر و ثواب عطا کرنا ہے، سلمان کی پورا اقتدار، پوری حکومت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہدایت یہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ ہے، ایمان یہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ اور قیمتی اثاثہ ہے۔ کائنات کا کوئی اقتدار، کائنات کا کوئی خزانہ، حتیٰ کہ سلیمان کو جو اللہ نے آخری اقتدار کی کائنات میں کسی کو ایسا اقتدار نہیں دیا، وہ بھی اس کا کیا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ چیز بڑی قیمتی ہے، ایمان اور ہدایت کی، لیکن اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے علاوہ اللہ نے یہ ہدایت اور ایمان کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ میں پرانی چند ایک مثالیں بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پرانی چند مثالیں اس بات پر کہ ہدایت اور ایمان یہ اللہ کی عطا ہے، جس طرح یہ خزانہ قیمتی ہے، اس خزانے کو عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ یہ ہدایت ایمان کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بعد میں پارے اور دیگر پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ آپ کا بیٹا تھا، آپ نے بڑی محنت کی، اور پارہ نمبر 20 میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو بیان کیا، وہ 950 سال کی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت اور ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور راوی کو بیان کرتے ہیں کہ 80 یا 82 بندے کیا ہوئے مسلمان ہوئے آپ کی دعوت پر 950 سال۔ یہ وہ عدد ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اگر 950 سال میں ہر سال میں ایک بندہ مسلمان ہوتا نا تو پھر بھی یہ 950 بندے بنتے تھے، لیکن اس 950 سالہ دعوت فکر میں، ایمان اور ہدایت کی فکر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے 80 یا 82 افراد۔ معلوم ہو گیا کہ ہدایت اور ایمان کس کے قبضے میں ہے؟
اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور پارہ نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سالہ اس دور کے اندر ایمان اور ہدایت کی اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس دور میں 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آپ اپنی قوم کے رویے سے پریشان ہوئے اور ناراض ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے رات کو بھی ان کو دعوت دی ہے، دن میں بھی دعوت دی ہے، یہ میرے پروردگار میں نے ان کو پوشیدہ ایک ایک کو بلا کر تنہائی میں پرسنل میں کیا دعوت دی ہے، میں نے بڑے بڑے کھلے میدانوں میں ایمان اور توحید کی دعوت دی ہے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری دعوت سے بھاگتے رہے، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی، اور جو طریقہ مجھے آتا تھا پیار سے محبت سے ہر انداز سے دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کی۔ معلوم ہو گیا کہ ہدایت جو عظیم خزانہ ہے، ایمان جو عظیم خزانہ ہے، یہ کس کے دست قدرت میں ہے؟ اللہ نے ہم کو ماں کی گود میں یہ ہدایت اور ایمان دی ہے۔ یہ دولت ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سماعت فرمائے، اسی سے منسلک۔ حضرت ابراہیم کے والد اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ اصناما آلہہ، خالص قرآن بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر ہیں، اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ بت پرستی کا کام کرتے ہیں، مورتیاں بناتے اور مورتیوں کا کاروبار بھی تھا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کس انداز میں دعوت دی۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان آپ ان مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ ما لا يسمع، جو آپ کی غائبانہ پکار نہیں سنتے، ولا یبصر، اور جو آپ کی مشکلات میں آپ کو نہیں دیکھ پاتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ پر مشکل آ جائے تو یہ مورتیاں آپ کو نہیں بچا سکتی۔ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان کیوں تو شیطان کے پیچھے جا رہا ہے؟ شیطان تو رحمان کا کھلا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا کہ اے میرے ابا جان مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان کے پیچھے اگر تو چل پڑا اللہ تجھے اپنے عذاب اور گرفتار کر لے گا، اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا جواب دیا؟ کتنے اچھے انداز کے ساتھ دعوت دی، اتنا پیارا انداز، اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا یا ابراہیم قال راغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹا، کہا کہ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے ان معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے جلا وطن کر دوں گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہدایت اور ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ نے اس خزانے کو بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کے حوالے سے، ان کے ایمان اور ہدایت کے حوالے سے اتنے متفکر نہ ہو، کہیں آپ فکر میں اپنی جان کو کیا ہے ہلاکت کے اندر نہ ڈال دیں، حتیٰ کہ اتنی فکر تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے ایمان کی۔ لیکن یہ ایمان اور ہدایت اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا اور انبیاء کے حوالے سے فرمایا وما علینا الا البلاغ، انبیاء کا کام یہ ہے ایمان توحید اور دعوت کی، جو توحید ہے اور جو ہدایت ہے اس کی دعوت آپ کا کام ہے، منوانا یہ تنہا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر
یا اللہ ہمیں ہدایت پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم فرما۔ تو ہم بھی یہ ہدایت اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان اور ہدایت کا عظیم خزانہ عطا کیا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایمان اور ہدایت جیسی عظیم دولت اور خزانے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ واہ